یہ بتائیے گا ابھی کے جو کیے گئے اقدامات ہیں جس میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہیں، دیگر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ سمجھتی ہیں یہ اقدامات کافی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی ویو تھی، فرسٹ ویو تھی، اس میں لوگ کافی ڈر گئے تھے اور وہ ہم نے کافی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیے تھے. وہ روڈز بالکل بلاک ہو گئی تھیں، سڑک پہ آپ کو سنسان تھیں سڑکیں، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، اپنے کلوز بہن بھائیوں کو نہیں ملنے جاتے تھے، کوئی گیدرنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اور پھر کافی ٹائم کے بعد ہم نے اس فرسٹ ویو کو کنٹرول کیا. اور جبکہ ابھی اب سب کچھ اوپن ہے، لوگ بھی اتنے سیریس نہیں ہیں، اور اس کے لیے بہت اسٹرکٹ پریکاشنز کی ضرورت ہے. بہت اسٹرکٹ ان علاقوں میں جہاں پہ یہ پازیٹیو آ رہے ہیں، ان علاقوں کو بالکل اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. نہ کہ یہ کہ سب کچھ کھلا ہوا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، لوگ بہت کیجول ہو گئے ہیں، لوگ بہت گیدرنگ کرنے لگ گئے ہیں، اس کو ایک جوک سمجھنے لگ گئے ہیں. اسی طرح ہی ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ ویو اس کی اس سے زیادہ لیتھل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 15 اکتوبر کو اگر 200 کیسز ایک دن میں رپورٹ تھے، تو آج پچھلے 24 گھنٹے میں 2050 کیسز رجسٹرڈ ہیں کووڈ کے، اور 34 ڈیتھ ہو چکی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، لوگوں کو، ہر بندہ جو آپ کے قریب ہے اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کو بتائیں کہ اس کو بالکل کیجول مت لیں، اس کو بہت سیریس لیں. بیکاز پریکاشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط پرہیز علاج سے بہتر والا حساب ہے. اور زیادہ اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور اسکولوں کالجوں میں آن لائن اور یہ سب میرا خیال اگر سسٹم ہو جائے تو اس سے ذرا ہم زیادہ ایجوکیٹ ہو سکیں گے، اور ہم اس کو کنٹرول بھی کر پائیں گے. کیونکہ ابھی جو موسم آ رہا ہے وہ بھی اس کے لیے بہت فیوریبل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسموک کا راج ہے، اور اسموک میں ہمارے یہاں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں پوری دنیا میں، جبکہ لاہور جو ہے وہ پاکستان میں نمبر 1 پر ہے. اور ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا بیڈ ہے، اور وہ اس کا بہت امپورٹنٹ ویکٹر ہے کہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور سورس آف کنٹامینیشن بھی ہے یہ. اس لیے اسموک جب تک کلیئر نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، اور ٹمپریچر بھی بہت اچھا ہے اس وائرس کے لیے، کیونکہ یہ سنگل سٹینڈرڈ وائرس ہے تو یہ زیادہ دیر تک پرسسٹ کرتا ہے جب ٹمپریچر لو ڈاؤن ہوگا. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت اسٹرکٹ فالو ڈاؤن کروائیں، اور ان کو بتائیں سارے SOPs کہ ماسک کو اپنے باڈی کا، اپنے ڈریس کا ایک پارٹ سمجھ لیں. اس کو ہر وقت اس طرح پہنیں کہ جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ دھوئیں جس طرح کہ آپ ہر مسلمان کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ہمیں حکم بھی ہے نا یہ سب. تو وہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں. سب سے امپورٹنٹ گڈ ڈائٹ، گڈ سلیپ، گڈ ایکسرسائز، یہ والی چیزیں کریں. آپ کی صحت ہے تو یہ جان، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. تو ہر بندہ آپ کو آ کے نہیں کہے گا کہ آپ ماسک پہنیں، یہ کریں. ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر یہ بتائیے گا جو ویکسین آ رہی ہے اس کے حوالے سے کتنی پر امید ہے آپ؟ کیا یہ ویکسین کارگر ثابت ہوگی؟ ویکسین جو جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے 4 سٹیپس تھے. پہلا تھا کہ ویکسین بنے اور اس کی انٹروڈکشن ہو، انڈکشن شروع ہو. دوسرے نمبر پر کلینکل ٹرائلز ہیں، ابھی تو کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ جب اب تمام علاقوں کے، تمام ملکوں کے کلینکل ٹرائلز ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ تیسرا سٹیپ ہوگا کہ اس کی انالیسس کیے جائیں. جب ان سارے ٹرائلز کے انالیسس کیے جائیں گے کہ ایشیا کے لوگوں کے، یورپین پہ، امریکنز پہ، دوسرے چائنیز کے، ان لوگوں پہ جس طرح افیکٹ ہے، کون سی فارم کس جگہ پہ زیادہ افیکٹو ہے. اور اس کے بعد 4تھ نمبر پہ ہوگا کہ ویکسین پیٹنٹ کروائی جائے گی. جب تک یہ پیٹنٹ نہیں ہوگی، FDA اپروو نہیں کرے گا، ہم اس کو اس طرح دوائیوں کی طرح استعمال نہیں کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی RNA وائرسز ہوتے ہیں ان کی ویکسین بنانا مشکل ہے. جیسے HIV اور HCV کی ویکسین ابھی تک دستیاب نہیں ہے. گو کہ بہت اچھی بات ہے، گڈ رزلٹ آ رہے ہیں، کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں، لیکن یہ تبھی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب اس کا تیسرا سٹیپ آ جائے گا، جب اس کے رزلٹ انالیسز ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ہم کوئی ڈیسیژن کر پائیں گے کہ آیا اس کو 6 مہینے اور درکار ہے یا ابھی 1 سال اور درکار ہے. اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحبہ یہ دوسری لہر ہے، اس کی شدت کے بارے میں بتائیے گا. یہ پہلے سے کس طرح مختلف ہے پہلی لہر سے، اور اس میں کتنی شدت ہے، کتنی لیتھل ہے یہ؟
میں نے ابھی تو آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں کا اسموگ اور یہ آپ کا ونٹر سیزن، اس کووڈ وائرس کا یہ پہلا ونٹر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ونٹر میں ہی اسپریڈ ہونا شروع ہوئی تھی. یہ جب ووہان میں چلی تھی نومبر سے، تو فیبرری میں ہمارا 27 فیبرری کو ہمارا پہلا پیشنٹ پاکستان میں رجسٹر ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موسم ہے اس وائرس کے لیے بہت اہم ہے. یہ سنگل سٹینڈرڈ وائرس ہے، RNA وائرس ہے. یہ گرم موسم میں مر جاتا ہے. مرنے کا مطلب ہے جس کے اندر ہے وہ تو انفیکٹ ہوا ہے، لیکن کراس کنٹامینیشن کم ہو جاتی ہے، اس کی ریشو کم ہو جاتا ہے، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ موسم بہت اہم ہے اس کے لیے. اس موسم میں یہ کئی گھنٹے تک ایک سرفیس تک ایک بندے تک رہے گا، اور ایک سے دوسرے میں ٹرانسمٹ بھی بڑی آسانی سے ہوگا، کیونکہ اب سردی آ گئی اور کمرے بند ہوں گے آپ کے. یہ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کی اسموگ ہے وہ اس کا بہت امپورٹنٹ